بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفو وائس کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ پہلے دوستو، قرآن اینڈ سائنس چیپٹر 4 میں خوش آمدید۔ یہ وہ سیریز ہے جس میں ہم آپ کو قرآن پاک میں موجودہ سائنسی حقائق کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اونٹ کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ غاشیہ کی آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جانور کا حوالہ دیا ہے اور ہمیں اونٹ کے متعلق سوچنے اور اس پر غور کرنے کی تلقین کی ہے۔ تو کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں؟ پہلے دوستو، جو شے اونٹ کو ایک خاص جانور بناتی ہے وہ اس کے جسم کی بناوٹ ہے، جس پر صحت سے صحت حالات اور موسموں میں بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کے جسم کی ساخت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قسم کی بنائی ہے کہ اونٹ کئی دنوں تک خوراک اور پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ کئی روز کا سفر اپنی پیٹھ پر سینکڑوں کلوگرام وزن لاد کر طے کر سکتا ہے۔ اونٹ کی وہ خوبیاں جن کا ذکر آپ تفصیل کے ساتھ آگے سنیں گے، یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس جانور کو بطور خاص خشک موسموں والے ملکوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور پھر اسے انسان کی خدمت میں لگا دیا گیا۔ عقل و شعور رکھنے والے انسانوں کے لیے اس کی تحریک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روشن نشانیاں ہیں۔ پھر دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں اونٹ 50 سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر 8 روز تک خوراک اور پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ اس عرصے میں وہ اپنے جسم کے وزن کا 22% ضائع کر دیتا ہے۔ اگر انسان اپنے جسم میں سے کل وزن کا 12% پانی ضائع کر دے تو اس کی موت ہو سکتی ہے۔ ایک دبلا پتلا اونٹ اپنے جسم کے وزن کا 40% پانی ضائع ہو جانے کے بعد بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے پیاس برداشت کرنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس کے جسم میں ایک میکینکی عمل قدرت نے ایسا پیدا کر دیا ہے جو اونٹ کو اپنے اندر کے درجہ حرارت کو 41% تک بڑھا لینے کے قابل بنا دیتا ہے۔ یہ جانور صحرا کے شدید گرم موسم میں بھی اپنے جسم کے پانی کو کم از کم ضائع ہونے کی سطح تک رکھتا ہے۔ اونٹ موسم سرما کی راتوں میں اپنے جسم کے اندرونی درجہ حرارت کو 30% تک کم کر سکتا ہے۔ ان کا وزن 400 سے 600 کلوگرام تک ہوتا ہے اور ان کی اوسطن عمر 50 سال تک ہوتی ہے۔ اس کا قد 6 سے 7 فٹ تک ہوتا ہے۔ یہ دن میں 200 لیٹر تک پانی پی جاتا ہے۔ یہ 450 کلوگرام تک کا وزن اٹھا سکتا ہے تو اس پر 200 کلوگرام تک کا وزن لادا جاتا ہے۔ پھر دوستو، اونٹ تقریباً 10 منٹ میں 130 لیٹر تک پانی استعمال کر سکتا ہے، جو ان کے جسم کے وزن کا تیسرا حصہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اونٹ کی ناک کی ایک ایسی لعابی بناوٹ ہوتی ہے جو انسانوں سے 100 گنا بڑی ہوتی ہے۔ اس کی ناک کی ایسی بناوٹ سے ہوا میں نمی کا 66% محفوظ رکھ سکتا ہے۔ پہلے دوستو، بہت سے جانور اس وقت مرتے ہیں جب ان کے گردوں میں جمع شدہ یوریا خون میں تحلیل ہو جاتا ہے، تاہم اونٹ اس یوریا کو بار بار جگر میں سے گزار کر پانی اور خوراک کا زیادہ سے زیادہ استعمال کر لیتے ہیں۔ اونٹ کا خون اور خلیوں کی ساحت دونوں خاص قسم کے ہوتے ہیں تاکہ صحرائی حالات میں یہ جانور پانی کے بغیر زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکے۔ جانور کے سیلز کی دیواروں کی ساحت خاص قسم کی ہوتی ہے جو پانی کے زیادہ ضائع ہونے کو روکتی ہے۔ خون کی ساحت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ خون میں رفتار کی کمی کو اس وقت بھی روکتی ہے جب اونٹ کے جسم میں پانی کی سطح گر کر کم از کم ہو گئی ہو۔ اس کے علاوہ البومن ہیمرے، جو کہ پیاس کو برداشت کرنے کی قوت میں اضافہ کرتے ہیں، دوسرے جانوروں کی نسبت اونٹ کے خون میں کئی زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اونٹ کے اوپر جو کوہان بنی ہوتی ہے وہ چربیوں سے بنی ہوتی ہے۔ یہ اس جانور کو خوراک کی کمی کے دوران غذا فراہم کرتی ہے اور بھوک سے مر جانے سے بچاتی ہے۔ کوہان سے اونٹ کو ایک اور مدد ملتی ہے۔ ایک اونٹ کے کل وزن کا 5% حصہ چربی کی شکل میں اس جانور کی کوہان میں ہوتا ہے۔ جسم کی ساری چربی کا ایک حصے میں جمع ہو جانا اس کے جسم سے پانی کے ختم ہونے کو روکتا ہے۔ جسم کا تعلق چربی سے ہوتا ہے۔ یہ بات اونٹ کو کم از کم پانی استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ کوہان والا اونٹ ایک دن میں 30 سے 35 کلوگرام خوراک تک کھا سکتا ہے۔ صحت اور مشکل حالات میں یہ صرف 2 کلوگرام گھاس ایک دن میں کھاتا ہے اور 1 ماہ تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اونٹوں کے ہونٹ بہت مضبوط اور ربڑ کی مانند لچکدار ہوتے ہیں، جس سے وہ ایسے نوکدار کانٹے بھی کھا جاتے ہیں جو موٹے چمڑے میں بھی سوراخ کر دیں۔
اس کے علاوہ اونٹ کے میدے میں 4 خانے ہوتے ہیں اور نظام ہضم بہت مضبوط ہوتا ہے، جس سے وہ جو کچھ بھی کھاتا ہے ہضم کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ اونٹ تو ربڑ بھی کھا جاتا ہے جو کسی طرح بھی خوراک نہیں ہوتی۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس قسم کے خشک موسموں میں یہ صفت کس قدر اہم اور قیمتی ہو سکتی ہے۔ میرے دوستو، اونٹوں کی آنکھوں کی پلکوں کی 2 تہیں ہوتی ہیں جو کہ بالکل آپس میں جڑی ہوتی ہیں، جو اس جانوروں کی آنکھوں کو ریت کے بگولوں اور طوفانوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ یہ خطرے کی حالت میں خود بخود بند ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اونٹ اپنے نتھنے بھی بند کر سکتا ہے تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے۔ اس کے ناک اور کان لمبے بالوں سے ڈھکے ہوتے ہیں جو اس جانور کو ریت اور مٹی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس جانور کی لمبی گردن پتوں کو خوراک بنانے کے لیے زمین سے 3 میٹر بلندی تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے۔ اونٹ کے جسم پر گھنے اور گچھے دار بال ہوتے ہیں۔ یہ بال صحرا کی جھلسا دینے والی دھوپ کو اونٹ کی کھال تک نہیں پہنچنے دیتے۔ سخت سردی کے دوران یہی بال اس جانور کو گرم رکھتے ہیں۔ صحرا کے اونٹ پر 50 سینٹی گریڈ درجہ حرارت تک کوئی اثر نہیں ہوتا اور 2 کوہانوں والے اونٹ بہت کم درجہ حرارت یعنی کہ -50 سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس قسم کے اونٹ سطح سمندر سے 400 میٹر بلند وادیوں میں بھی زندہ رہتے ہیں۔ سعودی عرب اور شمالی افریقہ کا اونٹ اپنے جسم کے درجہ حرارت کو 41 سینٹی گریڈ تک بڑھا کر پسینے کے عمل کو مہر کر سکتا ہے۔ اس طرح وہ جسم سے پانی کی کمی کو دور رکھتا ہے۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اونٹ کے پاؤں بھی بہت خاص بنائے ہوئے ہیں جو کہ اس کی ٹانگوں کی نسبت بہت بڑے ہیں۔ بڑے بڑے اس لیے ہیں تاکہ صحرا میں ریت پر چلتے ہوئے کہیں پھنس نہ جائیں۔ اس میں چوڑائی اور پھیلاؤ بھی ہے اور کسی پھیلی ہوئی شے کی صفت بھی رکھتے ہیں اس کے پاؤں۔ مزید یہ کہ اس کے پاؤں کے تلوں کے نیچے ایک خاص قسم کی کھال ہوتی ہے جو انہیں جلتی ہوئی ریت پر بھی محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے پاؤں میں 2 پنجے ایک گدی نما پیر سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس ساخت کے پاؤں اس جانور کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ زمین پر اپنے پاؤں کی گرپ کو مضبوط بنا سکیں۔ یہ پاؤں ہر قسم کی زمین پر چلنے کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ اس کے پنجوں کے ناخن کسی ٹکر کی صورت میں پاؤں کو نقصان سے بچاتے ہیں۔ اس کے گھٹنوں پر سخت کھال ہوتی ہے جو سینگ سے بھی زیادہ سخت اور موٹی ہوتی ہے، جو اونٹ تپتی ریت پر بیٹھنے کے لیے پہلے گھٹنے ٹکاتے ہیں۔ تو سخت کھال والی یہ ساخت اونٹ کو شدید گرم ریت سے زخمی ہونے سے بچاتی ہے۔ پیارے دوستو، جو آپ کو ابھی معلومات دی ہیں اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں، تھوڑی غور کرتے ہیں۔ کیا اونٹ نے صحرائی حالات کے مطابق یہ جسم خود بخود بنا لیا ہے؟ ناک کے اندر جو بناوٹ ہے یا کمر پر کوہان کیا اس نے خود بنائی ہے تاکہ اسے آندھیوں اور طوفانوں سے محفوظ رکھ سکیں؟ کیا اس کے خون کی موجودہ حالات اور ان کے سیلز کی ساخت جو پانی کے تحفظ کے لیے بنی ہے کیا اس نے خود بنا لی ہے؟ اس کے جسم کو جو گھنے اور گچھے دار بال ڈھانپے ہوئے ہیں کیا اس کا خود کا انتخاب ہے؟ کیا اونٹ نے اپنے آپ کو خود ہی صحرائی جہاز میں تبدیل کر لیا ہے؟ پہلے دوستو، کسی دوسرے جانور کی طرح اونٹ بھی یہ سب کچھ خود نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی وہ بنی نوع انسان کے لیے مفید ثابت ہو سکتا تھا۔ قرآن پاک کی یہ سورت جس میں کہا گیا ہے کہ تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے ہیں، ہماری توجہ بہترین طریقے سے اس نہایت عمدہ جانور کی طرف کی گئی ہے۔ دوسرے تمام جانداروں کی مانند اونٹ کو بھی بہت سی خاص صفات سے نوازا گیا ہے اور پھر اس حالت کی تخلیق میں فوقیت برتری کی ایک نشانی کے طور پر اسے زمین پر رکھ دیا گیا۔ پھر دوستو، اونٹ جسے اس قدر اعلیٰ جسمانی خوبیوں کے ساتھ تخلیق کیا گیا تھا، اسے حکم ملا کہ انسانوں کی خدمت کرو۔ جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے انہیں حکم ملا ہے کہ کائنات میں پھیلے ہوئے اس طرح کے موضوع کو دیکھو اور اس کائنات کی ہر شے کے خالق اللہ رب العزت کی تعظیم و ترکیم کریں اور اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں، اس کے احکامات کو مانیں۔ جیسے کہ سورہ لقمان آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔
प्रिय दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इन्फो वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।